بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ہم بہت ہی اہم ڈیولپمنٹس کے بارے میں بات کریں گے جو آج کے سارے دن میں ہوئی ہیں۔ ایک تو عدالت سے بہت اہم کیس جو ہے عمران خان کے خلاف، وہ آپ یہ سمجھیں کہ تقریباً ختم ہو گیا ہے۔ اس میں حکومت کا جو موقف تھا اس کے اوپر بات کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے ہم ایک اہم ترین جو سیاسی رہنما ہیں پی ٹی آئی کے، چودھری پرویز الہی، ان کے اوپر بڑے سوالات اٹھ گئے ہیں، ان کے اوپر بات کریں گے۔ پھر پی ٹی آئی کے اہم رہنماؤں کی جو پیغامات انہوں نے دیے ہیں ان کے اوپر بات کریں گے، 24 نومبر کی تیاری کے حوالے سے لے کر کے۔ اور سب سے اہم ترین عمران خان کا پیغام اڈیالہ جیل سے جو آیا ہے تازہ ترین، اس کے اوپر بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس لازمی کیا کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری معلومات جو ہیں وہ بر وقت پہنچتی رہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جی عمران خان کا اڈیالہ جیل سے جو پیغام آیا ہے، یہ 24 مئی کے حوالے سے بہت پرجوش، بہت ہی آئینی، قانونی، ذمہ دارانہ پیغام ہے۔ اور وہ ان کی بہن علیمہ خان نے جو پیغام آ کر دیا ہے، اس سے زیادہ اتھینٹسٹی اور کیا ہو سکتی ہے کہ جس طرح عمران خان نے اب اپنی بہنوں کے ذریعے اور وائف کے ذریعے جو پیغامات رسانی کا سلسلہ شروع کیا ہے، کیونکہ باقی لوگ اس میں کچھ گڑبڑ ہوتی تھی اور کچھ لوگ جو ہیں وہ یقین کرنے کو تیار بھی نہیں ہوتے تھے۔ تو ان کا پیغام آئینی اور قانونی ہے۔ انہوں نے کہا ہے، علیمہ خان کا پیغام آپ نے میڈیا کے اوپر سن بھی لیا ہوگا، کہ جو ریاست کے ستون ہیں، کسی بھی ریاست کے اہم ترین ستون، یعنی عدلیہ، پارلیمنٹ، جوڈیشری، اور پھر آج ایک چوتھا ستون جو ہے وہ میڈیا بھی ہے، وہ ان کا کہنا تھا، لب لباب ان کا یہ تھا کہ یہ انہوں نے چاروں ستون جو ہیں ان کو ڈنٹ ڈال دیا ہے، اور اس طرح سے ریاست کا جو بنیادی ڈھانچہ تھا اس کو انہوں نے تباہ کر دیا ہے، عدلیہ کو مینج کر لیا ہے، میڈیا کے اوپر سختیاں اور پابندیاں بڑھا دی ہیں، اور سوشل میڈیا کے اوپر پابندیاں لگانے جا رہے ہیں، وی پی این جیسی جو ایپ جو ہیں بند کر کے، نیٹ کو سلو کر کے، سگنلز کو بند کر کے۔ تو اس طرح سے ان کا کہنا تھا کہ یہ انفارمیشن کو لوگوں تک پہنچانے کا جو عمل ہے اس میں رکاوٹ ڈال کر یہ بڑی سخت قسم کی وائلیشن کر رہے ہیں۔ عدلیہ جو ہے اس کو انہوں نے جس طرح سے 26ویں آئینی ترمیم کے تحت تباہ کیا ہے، اس کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ پارلیمنٹ کو جس طرح انہوں نے جو ہے وہ فارم 47 کی بنیاد پر جو ایک پارلیمنٹ بنائی اور حکومت بنائی ہے، اس کو جو انہوں نے پارلیمنٹ کے وقار کو تباہ و برباد کیا ہے۔ پھر عوام کا جو انہوں نے یعنی ووٹ چوری کیا ہے، 8 فروری کو انہوں نے ووٹ عوام نے جس کو دیا تھا، 9 فروری کو انہوں نے پرچی کسی اور کو بنا کے دے دی۔ تو اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے اس پارلیمنٹ کی، لہٰذا انہوں نے پوری پبلک کو، ہر شعبہ کو، سٹوڈنٹس ہو گئے، زمیندار ہو گئے، کاروباری ہو گئے، ہر طبقے کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ صرف پی ٹی آئی کا معاملہ نہیں ہے، یہ سب کے بچوں کے مستقبل کا معاملہ ہے، اور ہر ایک کو انہوں نے نکلنے کی دعوت دی ہے۔ اور علیمہ خان نے جو ہے وہ بڑے دبنگ جو ہے آواز سے، طریقے سے انہوں نے مکمل میسج جو ہے وہ عمران خان کا دیا ہے۔ پھر وہاں پہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہوا، میڈیا کے ایک شخص نے کیا کہ جی چودھری پرویز الہی کے بارے میں، گو کہ جو علیمہ خان ہے وہ جو کنٹروورشل قسم کے کویسچنز ہیں ان کی طرف وہ کم ہی جاتی ہیں، تو انہوں نے صرف پیغام تک ہی اپنے آپ کو رکھا ہے۔ لیکن چودھری صاحب کے بارے میں انہوں نے تو کہا ہے کہ جی میں ان کے بارے میں نہیں جانتی، لیکن ان کے کردار دیکھیں نا جی، چودھری صاحبات نے بڑی مصیبتیں بھی کاٹی ہیں۔ ان کا بیٹا جو ہے وہ بیرون ملک ہے، عمران خان نے ان کو بڑی ویٹیج دی، اپنی پارٹی کا صدر بنایا، اور ان کے بیٹے کو بھی بڑی انہوں نے اہم پوزیشنز دیں۔ لیکن ٹھیک ہے، جیلیں دوسرے لوگوں نے بھی کاٹی ہیں، اب وہ جیل کاٹ کے گھر آ کے بیٹھ گئے ہیں، ان کی خواتین ایکٹیو تھیں، اب بھی ان کو چاہیے کہ وہ ان کو ایکٹیو کریں۔ لیکن اس طرح سے میرا خیال ہے کہ ان کو بھی جو ہے ان کے رویے کو بھی کہیں نہ کہیں ریڈ کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف جو پی ٹی آئی کے اہم ترین رہنما ہیں، شیخ وقاص ہو گئے، سلمان اکرم راجہ ہو گئے، ان کی بڑی دبنگ قسم کی جو سٹیٹس میں سے آ رہی ہیں، انہوں نے اپنے عزم کا بڑے بھرپور طریقے سے جو ہے وہ ایک کیا ہے، کیا کہتے ہیں کہ اپنا اظہار کیا ہے،
اور انہوں نے ہر حال میں عوام کو نکلنے کے لیے اور پھر اسٹریٹجی کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ ہر بندے کے پاس اپنا ذات راہ ہونا چاہیے، جو کانسٹیٹیونسی کا یعنی ہر حلقے کا جو ایم این اے ایم پی ہے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ رہے، ان لوگوں کے ساتھ نکلے۔ اب یہ کیا ہوا کہ وہ جو لوگوں کی سنبھال تھی، جو لوگ ساتھ آنے تھے، ان کی اخراجات، ان کا رہن سہن، ان کا کھانا پینا، اس کی بھی ذمہ داری اسی شخص پر ہوگی۔ یعنی اب انہوں نے ذمہ داریاں فکس کر دی ہیں کہ اب جو ہے یہ اس طریقے سے آپ نے لے کر نکلنا ہے، اور انہوں نے بالکل جو ہے وہ اپنے عزم کا اظہار کیا کہ انہوں نے کہا کہ کسی طرح سے بھی ہم جو ہے وہ کسی طرح سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور پر امید ہے کہ جی یہ جو کامیابی ہے وہ انشاءاللہ عوام کی ہوگی۔ دوسری طرف جو ایک کیس تھا 9 مئی کے حوالے سے، اسلام آباد کے حوالے سے، دیکھیں یہ کچھ 125 کے لگ بھگ کیسز تھے جو عمران خان پر فیبریکیٹڈ، یعنی جو من گھڑت کیسز بنائے گئے تھے، جو بدنیتی کی بنیاد پر بنائے گئے تھے۔ تو ان سب کا اب باری باری جیسے جیسے عدالتوں میں جا رہے ہیں تو ان کا تیا پانچا ہو رہا ہے۔ تو اب اس میں جو اسلام آباد سے انہوں نے سلطانی گواہ بنائے تھے، جو کیا کہتے ہیں کہ جن کے اوپر جبر کر کے، تشدد کر کے، ان کی جائیدادوں کو گرا کر، ان کی فیملیز کو اغوا کر کے، ان کے حوالے سے جو ہے یہ اب پولیس یا پراسیکیوشن جو ہے اس نے کہا ہے کہ جی یہ ہم لوگ اب ہماری گواہی نہیں دے رہے، یعنی پہلے جو انہوں نے بیان دیا تھا وہ لوگ اس بیان سے مکر گئے ہوئے ہیں۔ تو اس کا جو ہے ظاہر ہے، اس آپ دیکھیں تو یہ بھی 9 مئی کے کیسز جو ہیں اسلام آباد کی حد تک وہ بھی اب اپنے اختتام کو پہنچ گئے، ان میں بھی آپ یہ سمجھیں کہ یہ بالکل ہی وہ فارغ ہو چکے ہوئے ہیں۔ تو یہ بہت ہی اہم قسم کی ڈیولپمنٹ سی، ایک ایک کر کے کیس جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ دوسری طرف اہم ترین ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جس طرح سے جو علی امین گنڈا پور ہیں ان کے ذریعے سے، کیونکہ وہ ایک اہم آئینی قانونی جو ہے وہ عہدے پر ہیں، تو ان کے ذریعے سے کچھ جو ہیں وہ اطلاعات ایسی آ رہی ہیں ذرائع کے حوالے سے کہ ان کے کہیں اہم جگہ پر رابطے بھی ہیں۔